السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوپہر سے لے کر اب تک جو پیش رفت ہے وہ آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں عمران خان کو سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں کیوں اور کس نے ہرایا اور کون اس کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف ایک ماہ میں خود مستعفی ہو جائے گا، کیوں ایسا ماحول بنایا جائے گا، ایسے کون سے ایک ریزنز اور ایسے کچھ ایک سرکمسٹانسز ہوں گے جس میں وہ خود مستعفی ہو جائیں گے۔ پھر خواجہ اسد رفیق کے ایک بیان پر میڈیا اور سوشل میڈیا میں واقعی اس کو سراہتے ہیں، چرچے ہیں اس بیان کے، اس پر بھی بات کریں گے تفصیل سے۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اور معلومات ہیں اس پر آپ سے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھارت سب سے پہلے میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عمران خان کو کس نے ہرایا، کون اس کو وہ جو ریڈ کراس لگایا گیا ہے، جو ایک فارمولا یا ایک محاورہ، ایک جملہ، ایک بیان جو مشہور ہے کہ عمران خان کے اوپر ریڈ کراس لگایا گیا اور ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اس قسم کے ڈرایا دھمکایا تھا۔ اس سے پہلے جو اعتماد کے ووٹ پرویز الہی صاحب کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ کون ایسے لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہے اصل میں خلائی مخلوق۔ اور خلائی مخلوق کے بارے میں آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ڈاک میں بھی کہا کہ شاہین صاحبائی صاحب نے بھی بولے کہ دعا کیا کرے۔ اس کے علاوہ خلائی مخلوق نو ڈاؤٹ ہمارے پاکستان کے اوپر ایسے مسلط ہے اور ایسے ایک زور آزمائی کرتے ہیں کہ وہ جب چاہے تو کسی کو سیاہ کرے، جب چاہے تو کسی کو سفید کرے، جب چاہے تو کسی کو روزی دے اور جب چاہے تو کسی سے روزی چھین لے، جب چاہے تو کسی کو یہاں پاکستان میں رہنے کی اجازت دے، جب چاہے تو پاکستان سے بقایا جائے۔ اینی یہ تمام اختیارات ان کو کس نے دیے اور یہ کیوں اس قسم کے ایک پاکستان میں ماحول یا حالات بنائے گئے کہ ان کے پاس یہ تمام اختیارات آ جاتے یا سونپے جاتے ہیں۔ اینی عمران خان کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو بلدیاتی الیکشن میں خرم شیر زمان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے ہی ایک سرکردہ ممبر تھے، ایک پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے ایم پی اے ہیں، ابھی بھی سٹنگ ایم پی اے، تو انہوں نے یہ ایک الیکشن لڑنے کے میئر کے لیے اپنی ہی یو سی میں سے ایک وہ کیا تھا، یعنی اس میں شرکت کی تھی اس الیکشن میں، اور اس کو اپنی ہی یو سی میں ایون کہ جو اس سے پہلے سروے یا جو بھی حالات تھے اس کے مطابق وہ بڑے پر امید تھے، اور ابھی بھی وہ کہتے کہ شکست کے ایٹ لیسٹ پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن شکست دلایا گیا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب زرداری جو ہے نا وہ اس کی سٹنگ ہو چکی ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور زرداری، یہ تین جو ٹرائنگل کی صورت میں ایک ایفرٹس تھا اور وہ کسی حد تک نظر آیا، اور یہ آنے والے الیکشن کے لیے بہت بڑے یعنی نشانیاں ہیں، بہت بڑے خطرے کی گھنٹیاں ہیں، اور یہ نو ڈاؤٹ ایک کلیئر سگنل ہے آنے والے الیکشن میں کہ کس طرح عوام کے مینڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، عوام کے مینڈیٹ کے نام پہ کیسے کس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، کس کو شکست خوردہ بنائے گا اور شکست دیا جائے گا اور شکست پہ مجبور کیا جائے گا، اور کس کو ہمارے اوپر پھر مسلط کیا جائے گا۔ بہرحال اگر آپ دیکھ لیں تو پیپل پارٹی سب سے پہلے نمبر پہ، جو کہ نہ ماننے والی بات ہے، عوام کے کہنے کے مطابق، کراچی کے عوام کے مطابق، اور ہم سب اگر دیکھیں تو پیپل پارٹی کا کیا کردار ہے آج تک صوبہ سندھ میں یا کراچی کے عوام کے لیے، کون سے ایسے خدمات ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن خلائی مخلوق کو نظر آ رہے ہیں، یا شاید ان عوام کو جن کے جو ہے نام پہ ٹپے اور ووٹ پر ٹپے جو ہے نا بیلٹ پیپر پہ لگائے گئے راتوں رات، اب یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن کیا کرے، پاکستان میں بہت سارے، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ انپریڈکٹیبل کنٹری ہے، تو بہت سارے واقعات، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، ضمیر نہیں مانتے، لیکن بے ضمیروں کی جیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اینی
اب اس پہ میں آپ کو اگر تفصیل سے بات کر سکوں تو سارا تفصیل تو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ بہرحال کراچی و حیدرآباد کے بلدیاتی نتائج ایک تو تاخیر کے شکار، جو اس سے پچھلے ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ہیلے بہانے کر کے رزلٹ تو دے ہی دیا 28 سے 32 گھنٹے بعد، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جماعت اسلامی جو کہ دوسرے نمبر پہ، نہ وہ خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو چھین لیا گیا ہے اور اس کو چرایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن پہ تمام الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ مل کے اس طرح کے کام کیا گیا ہے باقاعدہ منصوبے کے تحت، اور پی پی کہتے کہ ماشاءاللہ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ امید تھی، لیکن ابھی بھی ہمارے حساب سے ہمارے جو رزلٹ ہے وہ کم نظر آ رہے، اور اس کے مطابق ہم یوں سمجھے کہ مایوس ہے۔ تو اب سمجھ سے باہر ہے کہ کس کا معیار آئے گا اور کس طرح کیا کچھ آگے مزید سازشیں اور منصوبہ بندیاں ہوگی اس حوالے سے بھی۔ اب آتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف ایک ماہ میں خود مستعفی ہو جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ یہ ماہرین کہتے ہیں، یہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں، یہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا بنایا گیا ہے اور معیشت کی حالت ایسی بن گئی ہے، یا ابھی جو جن ٹیلی فون پہ یہ لوگ وہ کال کرتے تھے وہ ٹیلی فون نمبرز آف آ رہے ہیں، اور ان کو وہ پرٹیکولر سپورٹ جس کے کندھ پہ بیٹھ کے آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کے لیے مسلط کیے گئے تھے، وہ رجیم چینج کی صورت میں ہو یا ایکس وائی زی ادر کچھ مفادات کی صورت میں ہو، لیکن وہ نمبرز ابھی بند آ رہے ہیں اور وہ سپورٹ ابھی ختم ہو چکا ہے ان کو۔ تو لہٰذا شہباز شریف خود ایسا یعنی اس طرح کے حالت سے مجبور ہو جائے گا کہ وہ مزید آگے نہیں بڑھ پائے گا اور خود مستعفی ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان اور اگر باقی وزراء آپ دیکھ لیں یا سیاسی جو ماہرین دیکھ لیں، یا جو ابھی اسمبلیوں کے اس کا جو ڈیزالو کا ایک سیزن چل رہا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ ابھی شہباز شریف سے جو اعتماد کے ووٹ کا کہا جا رہا ہے، تو اس طرح وہ خود ہی کیا ہو جائے گا، وہ مستعفی ہو جائے گا۔ اینی وے وہ تو خیر حالات آپ کو خود نظر آ رہے۔ خواجہ سعد رفیق کے ایک بیان پر جو کہ بہت ہی اہم بات ہے، اس پورے ولاگ کے سب سے اہم بات یہ ہے، اس پر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے چرچے ہیں، لوگ اس کو بہت سراہتے ہیں۔ اگر ایسے سچ اور حق بولنے والے ان مافیاز کے پارٹیز کے اندر لوگ سامنے آ جائے تو سمجھ آ رہا ہے کہ واقعی پاکستان تبدیل ہو گیا، واقعی پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور آنے والی ہے۔ پتہ نہیں لوگ اس کو کس تناظر میں سراہتے ہیں، اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں، اور اس کی جو تعریفیں کرتے ہیں بعض لوگ، وہ کس سینس میں کرتے ہیں، میرا سینس کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ سعد رفیق کا بیان سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کی چیچک زدہ جمہوریت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی جو ہماری جمہوریت یہ چیچک زدہ ہے، تو اس چیچک زدہ جمہوریت کی اس نے بہت بڑی بات اپنے اس بیان کے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ نمبر 1 خاندانی سیاست، نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، نمبر 3 نظریہ ضرورت کے تحت ججز کے فیصلے۔ تو اگر ان تینوں پہ الگ الگ بات کرے تو خاندانی سیاست، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد حمزہ شریف کے بعد مریم نواز، اب وہ ماشاءاللہ، اور مریم نواز کے بعد جو مریم نواز کا بیٹا ہے وہ ہمارے اوپر انشاءاللہ حکمرانی کریں گے، اور اس طرح ایک ہی خاندان کے لوگ ہمارے اوپر ایک حکمرانی کا راج کرتے ہوئے آئیں گے، اور کرتے ہوئے ایک سلسلہ جاری رہے گا یہ ہمارے آنے والی نسلوں تک۔ تو مینز کہ جب تک پاکستان کا نام چلے گا، جب تک پاکستان چلے گا، اس وقت تک یہ خاندانی اور موروثی سیاست ختم نہیں ہوگا۔ تو سعد رفیق بیچارے نے خود بول تو دیا، اب پتہ نہیں کہ وہ اس سے کس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہم نے تو موروثی اور خاندانی سیاست صرف ان دو بڑی پارٹیز کا دیکھے، یا پیپل پارٹی کے بٹوں سے لے کر آج تک بلاول، اور بلاول سے لے کر میرے خیال سے کوئی بختاور اور سوان، ان تک بات
سو فار نظر آ رہی ہے کہ ایک خاندانی اور موروثی سیاست ہے، تو واقعی یہ چیچک زدہ جمہوریت تو ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ کون لگا رہے، عمران خان کے اوپر ریڈ کراس کس نے لگایا، کون لگانا چاہتے، اور کس نے اس قسم کے تعصب اور ماحول پیدا کیا، اور کس نے عمران خان کو نکالا یا اس سے پہلے نواز شریف کو نکالا۔ کون ایسے ہے جو جس کو چاہے حکومت میں لائے، جس کو چاہے حکومت سے نکالے، جس کو چاہے اپنے فیور دے، جس کو چاہے اپنا فیور نہ دے، جس کو چاہے آئین کو جوتے کے نوک پر رکھے، جس کے لیے چاہے اس کے لیے کالا سفید کرے اور سفید کو کالا کرے۔ اینی اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے جانے والے ججز، تو نو ڈاؤٹ یہ ججز تو آپ اگر جسٹس قیوم سے شروع جائے، اور ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے اس تک اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت شہباز شریف کو یا مریم نواز کو یا سوان بہت سارے اور نواز شریف کو، ان کو کہاں سے کس ججز نے کس طرح فیصلے دیے، اور ان فیصلوں پہ واقعی نظریہ ضرورت کے تحت اربوں قربوں کے جو قرضے ہے، جو کیسز ہے وہ معاف ہو گئے اور معاف کر دیے گئے، اور بہت سارے بگوڑے اور اشتہاری جو نا وہ آج آزاد پھر رہے، اور پاکستان میں ماشاءاللہ پھر صاف ستھرا ہو گئے تمام کیسز سے۔ اداروں کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا کچھ چینجز کی گئے اپنے منوانی اپنی مرضی سے اپنے فیور کے لیے، اور پھر کس جج نے اس پہ کس طرح ریمارکس دیے اور کس کو کیا فیور دیے، تو یہ بھی واقعی ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اینی یہ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ یہ تھے آج تک کے اور ابھی تک کے جو پیش رفت۔ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔